السلام علیکم، میں ہوں اکبر خان اور ہم آپ کو سناتے ہیں بھٹو خاندان کی کہانی۔ بھٹو خاندان کی کہانی اپنی خون کی روشنائی سے لکھی گئی ہے۔ تخت سے تختے تک کے اس سفر میں قدم قدم پر بھٹو خاندان کے لہو کے چشمے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ عوامی جمہوریت، آزادی اور مساوات کی خوشکن نعرے لگاتا یہ قافلہ کئی مرتبہ رستے میں ہی لٹ چکا ہے۔ کبھی زندان، کبھی جلاوطنی، کبھی پھانسی کا تختہ تو کبھی فرانس کے دیر غیر میں زیرخوانی، کبھی کراچی کی سڑکوں پر مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی کے سامنے تڑپتی لاش۔ 1958 میں ایوب خان نے پاکستان میں مارشل لا نافذ کیا، بھٹو کو اپنا منسٹر بنایا، پہلے کامرس اور بعد میں وزیر داخلہ۔ 67 میں ایوب خان سے الگ ہو کر پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی۔ سن 70 کا الیکشن بھاری اکثریت سے جیت کر پہلے پریزیڈنٹ اور اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ پاک بھارت جنگ میں ہندوستان نے 93,000 فوجیوں کو اپنی قید میں رکھا۔ بھٹو نے یہ 93,000 فوجی بھارت کی قید سے آزاد کروائے اور 13,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ بھی بھارت سے چھڑا لیا۔ بھٹو صاحب بہت پڑھے لکھے، ماڈرن، ذہین اور قابل سیاستدان تھے۔ بجا طور پر عالمی سطح کے لیڈر کہلائے جانے کے قابل ہیں۔ سن 74 میں بہت سارے واقعات ہو گئے جو بھٹو کو پھانسی کی تختی تک لے گئے۔ نمبر 1، نیشنلائزیشن کی پالیسی، صنعتوں کو قومیالیہ، صنعت کار بھٹو کے خلاف ہو گئی۔ نمبر 2، قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا، قادیانی بھٹو کے خلاف ہو گئے۔ نمبر 3، لاہور میں محمد احمد خان کا قتل ہوا جس کا مقدمہ بھٹو کے خلاف درج کیا گیا۔ کیسنجر نے بھٹو کو دھمکی دی کہ اگر تم ایٹمی پروگرام سے بعد نہ آئے تو ہم تمہیں خوفناک مثال بنا دیں گے۔ بھٹو نے وقت سے پہلے الیکشن کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن اس کے خلاف پی این اے کی تحریک چل پڑی۔ پی این اے کا نعرہ یہ تھا کہ بھٹو سے اسلام کو خطرہ ہے، بھٹو سے پاکستان کو خطرہ ہے، لہذا بھٹو کو اقتدار سے ہٹانا ہے۔ تحریک شروع ہو گئی، پوری ملک میں پھیل گئی۔ الیکشن ہوئے، بھٹو بھاری اکثریت سے جیت گیا۔ اپوزیشن نے ریگنگ کا، دھاندلی کا الزام لگایا۔ کہتے ہیں پی این اے تحریک کے پیچھے بھی کسی عالمی قوت کا ہاتھ تھا۔ 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر کے بھٹو کی حکومت ختم کر دی۔ 90 دن میں انتخابات کرانے کا وعدہ کیا، لیکن 90 دن کی بجائے وہ 11 سال اقتدار سے چمٹے رہے، حتیٰ کہ 17 اگست 1988 کو وہ ایک فضائی حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تب صدر کارٹر کی حکومت تھی امریکہ میں۔ یہ وہ کار ہے جس میں محمد احمد خان سوار تھے اور جس پہ رات 2 بجے فائرنگ کی گئی، جس میں وہ ہلاک ہو گئی، جس کا مقدمہ بھٹو کے خلاف درج کیا گیا، اور وہ مقدمہ تو سردخانے میں ڈال دیا گیا تھا 1974 میں، لیکن مارشل لا نافذ ہونے کے بعد یہ مقدمہ ری اوپن کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کو ٹرائل کورٹ بنا کر مقدمہ چلایا گیا۔ بھٹو کو گرفتار کیا گیا 1977 میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھٹو کو مجرم قرار دے کر پھانسی کی سزا دی۔ سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی، لیکن سپریم کورٹ نے بھی بھٹو کی سزا کو برقرار رکھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تھی مولوی مشتاق۔ یہ سپریم کورٹ ہے جس کے 7 ججوں میں سے 4 ججوں نے بھٹو کو مجرم قرار دے دیا اور پھانسی کی سزا برقرار رکھی۔ 4 اپریل 1979 کو جلا طارق مسیح نے بھٹو کو پھانسی چڑھائی۔ بعد میں مولوی مشتاق نے تسلیم کیا کہ یہ پھانسی کا فیصلہ ہم نے غصے میں دیا تھا۔ سیم نسیم حسن شاہ نے بھی تسلیم کیا کہ ہم پر اوپر سے دباؤ تھا۔ ناظرین، یہ ہے شاہ نواز بھٹو، جن کو فرانس کے شہر نائس میں رات کے ٹائم قتل کیا گیا۔ ان کی اپنی وائف پر شک کیا گیا۔ فرانس کی حکومت نے افغان افسر کی اس بیٹی کو گرفتار کیا، لیکن کچھ عرصہ قید میں رکھنے کے بعد امریکہ جانے دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقدمہ چلائے بغیر ریحانہ کو امریکہ کیوں جانے دیا گیا؟ بھٹو خاندان کا ایک اور شہید، جن کو 1996 میں اپنی بہن کی حکومت میں قتل کیا گیا اور گھڑی خدا بخش کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ فاطمہ بھٹو نے اپنے تڑپتے باپ، خون میں لت پت باپ کو دیکھا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر سکتے میں آ گئی، میں کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، میں ان کو
छूना चाहती थी लेकिन नहीं। और अब आते हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तरफ। 27 दिसंबर 2007 को इनको रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहीद किया गया। तब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी। वो एक जलसे आम से खिताब कर रही थी जब उनको निशाना बनाया गया। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बनी, 1988 से 1990 तक और 1993 से 1996 तक। तख्त व ताज की ये अजीब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, आगे बढ़ती है। और ये है मोहतरमा नुसरत भुट्टो जो अपनी बेटी की वफ़ात के बाद वफ़ात हो गई और लड़काना के गढ़ी खुदाबख्श में दफन है। नाज़रीन, अब हम आपको रियल ओरिजिनल लड़काना लिए चलते हैं जहाँ पे ये कब्रिस्तान है। ये रास्ते पे हम जा रहे हैं, ये है अमरूद के बागात। लड़काना के अमरूद बहुत मशहूर है, काफ़ी मीठे होते हैं। हम लड़काना के करीब नौढेरो और नौढेरो से जाएंगे गढ़ी खुदाबख्श, जहां भुट्टो का ख़ानदानी आबाई कब्रिस्तान है। भुट्टो का इलाका लड़काना काफ़ी ज़रख़ीज़ है, बहुत खूबसूरत है। ये नहर, हम ये नहर क्रॉस करके नौढेरो से जा रहे हैं लड़काना की तरफ। ये देहात का एक खूबसूरत मंज़र है। गढ़ी खुदाबख्श अब भी एक देहात की लुक देता है, देहात लगता है, जहाँ पे अजीम ख़ानदान मदफून है। जी, हम आहिस्ता आहिस्ता गढ़ी खुदाबख्श के करीब पहुँच रहे हैं। हम गढ़ी खुदाबख्श पहुँच चुके हैं। नौढेरो से गढ़ी खुदाबख्श का फासला 4 किलोमीटर है। और इस साइड पे माशाल्लाह ये मज़ार के करीब गढ़ी खुदाबख्श के देहाती मनाजिर हैं। सड़क है, एक हेल्थ सेंटर है, ये चावल की फसल है, चारों तरफ हरियाली है, बहुत हसीन मनाजिर है। बाहर की मज़ार के बिल्कुल आसपास बहुत सारे खेत है, चावल के खेत, जिनसे बिरयानी की खुशबू आ रही है। इस पार्क से या खेतों से फारिग होने के बाद हम बढ़ते हैं मज़ार की तरफ। जो मज़ार का इहाता है गेट से, उनकी तरफ हम जा रहे हैं। ये है मज़ार के बाहर एक छोटा सा बाज़ार। ये इस बाज़ार में आपको हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, जैसे फूल जो आप मज़ार पे चढ़ाते हैं अक़ीदत से, मोहब्बत से। ये फूल हैं जो ताज़ा होते हैं। इस बाज़ार में और भी ऐसे गिफ्ट मिलते हैं जो यहाँ के सौगात के तौर पे आप अपने घर ले आ सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए। ये बाज़ार काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये टेम्परेरी टाइप बाज़ार है, ये मुस्तकिल दुकानें नहीं हैं। ये इस तरह की काफ़ी शॉप्स होती हैं यहाँ पे, और आपको काफ़ी फरलांग पैदल चलना पड़ता है गाड़ी या मोटरसाइकिल बाहर पार्क करके। इन शॉप से गुज़रते हुए हम मेन दीवार की तरफ, मेन गेट्स की तरफ जा रहे हैं। हम थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह मज़ार पहुंच जाते हैं और फिर आपको बरसगीर पाक व हिंद की क्या आलमी सतह की लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार का नज़ारा कराते हैं, जहाँ हमने भी दुआ पढ़ी और जहाँ हज़ारों लाखों लोग हर साल आते हैं, दुआ पढ़ते हैं। ये मरकज़ी दीवार है जिसके बाहर भी फूल है, दरख्त है। ये गेट नंबर 12 है। 13 गेट्स है टोटल। हम अंदर जाएंगे। मकबरे के टोटल 13 गेट्स है, लेकिन आपको गेट नंबर 12 से ही जाना पड़ता है। यहाँ चेकिंग पॉइंट से खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। यस दोस्तों और नाजरीन, ये अहाता है, बहुत बड़ा है। जब आप गेट नंबर 12 पे एंटर होते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे ठंडे पानी का, ये सामने ठंडे पानी का इंतज़ाम किया गया है। आप यहाँ बैठ सकते हैं, थोड़ा सस्ता सकते हैं, पानी पी लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आप असल मकबरे की तरफ, असल कब्रों की तरफ बढ़ते हैं। ये सामने मेरे बैग पे आपको नज़र आ रहा है और अब हम अंदर चलते हैं। ये भुट्टो साहब का शनाख्ती कार्ड है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया पहला शनाख्ती कार्ड जो भुट्टो साहब को दिया गया था, ये हमारे आंखों के सामने है।
جن کو میں تفصیل سے پڑھ رہا ہوں. یہ ہے باقی شہداء کی تصویریں جو مختلف مواقع پہ پیپل پارٹی پر قربان ہو گئے، شہید ہو گئے. ان کی تصویریں ہے، یہ گیلری ہے ایسے تمام تقریباً شہیدوں کی کہ جو بھٹو پر قربان ہو گئے، پیپل پارٹی کے لیے اپنی جانیں دے دی، جلسوں میں، جلوسوں میں، یا اس وقت کی حکومتی ٹارچر کی وجہ سے. غلاف کعبہ جو بھٹو خاندان کو 1910 اور 15 میں دیا گیا تھا، یہ ہے شہید بھٹو کا مقبرہ جس پہ ہم دعا پڑھ رہے ہیں. یہ ہے شہید رانی بے نظیر بھٹو کا مقبرہ، اور یہ دیگر قبریں جن پہ ہم دعا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھٹو خاندان کو درجات میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے. یہ چھت ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، آپ کو دکھا رہے ہیں. صاف ستھرا ماحول. اللہ ان قبر والوں کی درجات میں اضافہ فرمائے اور ان کو جنت فردوس میں جگہ دے، کیونکہ یہاں ہم دعا پڑھنے آئے ہیں، خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں. یہ پاکستان پر قربان ہو گئے، پاکستان میں جمہوریت کے لیے، آزادی کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے. یہ ہمارے عظیم لیڈر قربان ہو گئے. ہم بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کے مزاروں پہ انشاءاللہ آئندہ بھی آتے رہیں گے. ڈیئر ویورز اینڈ فرینڈس، بھٹو صاحب کے مزارات سے واپسی ہے. اب میں واپس جاؤں گا نوڈیرو سے سکھر، نائٹ سکھر میں ہوگا. ہم اب بھی بھٹو خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کے درجات بلند فرمائے. آپ کو اللہ حافظ، خدا حافظ، تھینک یو.